شجر خبیثہ پہ بھی تھوڑی سی بات، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی تھوڑی سی بات کی ہے، بڑی بات جو کی لمبی بات، وہ شجر طیبہ کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے۔ کیا اصول ہے؟ خیر کی بات، بھلائی کی بات زیادہ ہو، برائی کی بات کم ہو، چھوٹی سی بات ہو۔ تو یہ شجر خبیثہ، ذرا یہ ہمیں سمجھا دیجئے کہ شجر خبیثہ کسے کہتے ہیں؟ آپ کی بات بلند ہوتی ہے، جیسے یہ اصول سامنے آیا، بھلائی کی خیر کی بات زیادہ ہو اور برائی کی مذمت بھی کرنی ہو تو ذکر کم ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک داعی دین کو بھی لوگوں سے ڈیل کرنے کے دوران میں ان کی خوبیوں پر توجہ رکھنی چاہیے اور ان کی خطائیں ہیں، کمزوریاں، ان پر پردہ رکھنا چاہیے۔ کہیں ہو بھی ضرورت تو حضور کا معمول کیا تھا؟ لوگوں کو کیا ہو گیا؟ ارے بیویوں کے ساتھ سختی کر رہے ہیں، اچھا عورتوں کو کیا ہو گیا؟ مردوں نے بھی شکایت کی کہ وہ شوہر کی فرما برداری میں کمی کا معاملہ، جینرک یا پھر انفرادی طور پر ہو، وہ بھی نصح و خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ۔ تو ایک داعی کو بھی خیر کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، اس معنی میں کہ لوگوں کی خوبیوں کو وہ ہائی لائٹ کرے تاکہ دل جوئی کر کے ان کو خیر کی طرف بلا سکے اور ان کے عیوب پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرے۔ اب جو بات آ رہی ہے کلمہ خبیثہ کے تعلق سے، طیب اگر سمجھ میں آگے تو خبیث بھی سمجھ میں آ جائے۔ جی، اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کیا ہے؟ ذالک بأن اللہ هو الحق، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ الحق ذات ہے، تو سچی حقیقت، الحقیقت، وہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے۔ اب اللہ کے مقابلے میں اور اللہ کی تعلیم کے مقابلے میں جو کچھ بھی ہے، مقابلے میں جو آ جائے وہ جہالت ہے۔ آپ دیکھیے ابو جہل کو ابو جہل کیوں کہا گیا؟ اس کا نام تو تھا عمر بن ہشام اور اس کی کنیت تھی ابو الحکم، a person of wisdom، اور دار الندوہ قریش کی پارلیمنٹ اس کا چیف تھا یہ، لیکن جب وحی کے انکار پر کھڑا ہوا تو ابو جہل قرار پایا۔ تو جہالت انیس صاحب یہ نہیں ہے کہ کتابوں کی، لائبریریز کی، انٹلیکچوئلز کی کمی ہو، نہ، انٹلیکچوئل تو ابو جہل بھی تھا اپنے معاشرے کے اندر۔ جہالت یہ ہے کہ وحی کے مقابلے میں کھڑا ہونا۔ تو یہاں خبیث کیا ہے؟ خبیث وہ نظریہ ہوگا، خبیث وہ عقیدہ ہوگا، خبیث وہ فلسفہ ہوگا، خبیث وہ طرز زندگی ہوگا، خبیث وہ باتیں ہوں گی جو وحی کے تعلیم کے مقابلے میں کھڑی ہو جائیں، وہ سارے کے سارے خبیث ہے۔ اب آپ شرک کو کہیں، آپ کفر کو کہیں، آپ نفاق کو کہیں، آپ فسق کو کہیں، فجور کو کہیں، عمل کا میدان آ گیا، فسق کو کہیں، فجور کو کہیں، سرکشی کو کہیں، بغاوت کو کہیں، معصیت کو کہیں، نافرمانی کو کہیں، حرام کو کہیں، حرام آمدن کو کہیں، حرام کے کاموں کو کہیں، یہ سب کیونکہ وحی کے مقابل میں ہے، یہ سارا خبیث قرار پائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔